بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت سورہ آل عمران سے تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ آج کل معاشرے میں شادی بیاہ کا سیزن اور موسم چل رہا ہے، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کر دی جائے، کیونکہ جب ہم شادی میں شریک ہوتے ہیں تو نوشہ کے آنے تک کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور نوشہ کے آ جانے کے بعد لوگ گفتگو سننا نہیں چاہتے۔ اس لیے اس مجلس میں مکمل طور پر اس عنوان سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو کوشش اس بات کی جائے گی کہ انشاءاللہ نکاح سے متعلق جو ضروری باتیں آج ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ ان باتوں کو اس عزم کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا یہاں آنا بیٹھنا، ہمارا بولنا ہم کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت خطبہ نکاح میں سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دو آیتوں کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے لیے فرمایا ہے، لیکن یہ آیت اس معنی پر جامع ہے کہ اس میں دو اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ دونوں چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں، ہماری زندگی میں آ جائیں، یعنی اس کے پر عمل کرنے لگ جائیں، تو ہماری زندگی کا سسٹم انشاءاللہ بدل جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مخاطب ہم سب ہیں، کیونکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ تو مسلمانوں کو مخاطب کر کے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری بات اسی آیت میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس مت آنا مگر ساری زندگی ہماری اطاعت و فرما برداری کر کے آنا، ہماری باتوں کو سن کر مان کر عمل کر کے آنا۔ تو دو باتیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، پانی سے ڈرتا ہے، اور پتہ نہیں ڈرنے والے کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ان چیزوں سے بندہ ڈرتا ہے، ویسے اللہ سے ڈرنا مراد نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اور عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بندگی کرنے کے لیے دی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اسی مقصد عظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے
کہ نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے، حج کرنا جیسے عبادت ہے، روزہ رکھنا جیسے عبادت ہے، ویسے ہی نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان فلیتقی فی نصف الباقی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اور شادی کرتا ہے تو اپنے نصف ایمان کی تکمیل کرتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے، اچھی زندگی گزارتا رہے، تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے نکاح کو بھی عبادت کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کہا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، تو اس فرمائے کہ یہ جو غیر ضروری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، ان سے کہیں نہ کہیں معاشرے کو بچانا ہے، روکنا ہے، اور اپنی ہلاکت اور بربادی کو اپنے سے دور کرنا۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو چیزوں سے ڈرنا الگ چیز ہے، اللہ سے ڈرنا الگ چیز ہے، اور جس طرح چیزوں سے بندہ ڈرتا ہے ویسے اللہ سے ڈرنا مراد نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کی جائے، اس نے جو حکم دے دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اس نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جایا جائے، یہ بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہمارے پاس مت آنا مگر ساری زندگی ہماری اطاعت و فرمانبرداری کر کے آنا، ہماری باتوں کو سن کر مان کر آنا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس کی بندگی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو ہر اعتبار سے کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، خوش و خرم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کیا جس میں فرمایا گیا ہے کہ ڈرو اللہ سے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہمارے پاس مت آنا مگر ساری زندگی ہماری اطاعت و فرمانبرداری کر کے آنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یہ سنائی جاتی ہے، اس میں لفظ تقویٰ کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں بلکہ 4 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، واتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، جس کا مطلب یہ کہ اللہ کے بندو اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کے بندو اللہ کا خیال رکھو، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو ایک روز تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ ساری باتیں تقوی میں داخل ہیں، اس لیے فرمائے کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور شادی کے موقع پر بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ عام طور پر شادی کے موقع پر ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں سے روکنے ٹوکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فرمائے کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اور یقین جانیے کہ جب یہ تقویٰ زندگی میں آ جائے گا، یہ تقویٰ دماغ میں بیٹھ جائے گا، یہ تقویٰ ہمارے قریب آ جائے گا، اندر آ جائے گا، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یقین ہوگا انشاءاللہ کہ جو بندہ یہ مان کر چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، ڈرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بندہ جو اللہ سے ڈر رہا ہے، اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ گناہ کرنے کے اسباب، وسائل، جگہ سب ہے، لیکن بندہ گناہ کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ جس بندے نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتے ہیں، تو کیا وہ بندہ کبھی گناہ کے قریب جائے گا؟ یقیناً نہیں جائے گا۔ اس لیے کہا کہ ڈرو اللہ سے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی گئی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہوتا ہے، سب سے اچھی شادی وہ ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اعظم النکاح برکتن ایسر مولتن، جس کا مطلب یہ ہے کہ برکت کے اعتبار سے سب سے اچھی شادی ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس کے اندر سادگی کو اختیار کیا جاتا ہے۔
ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ شادی کے 3 نقطوں کو حذف کر دیجیے تو یہ شادی سادی ہو جائے گی، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے اس میں اس قدر نقطے بڑھا دیے ہیں کہ اصل شادی کہیں گم ہو کر رہ گئی، تو اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کیسی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی ہماری اور آپ کی رہنمائی کی گئی کہ شادی کہتے کس کو ہے، نکاح ہوتا کیا ہے۔ اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جو ہماری رہنمائی جس کے اندر نہ کی گئی، زندگی میں کوئی مسئلہ باقی نہ رکھا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں اور معلوم کر کے عمل کرنے کی فکر بھی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، یہ الگ بات۔ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کے اندر سارے مسائل کا حل بتایا گیا ہے، سارے مسائل کیسے کرنا ہے اس کو سمجھایا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ صحابہ پر طنز کرتے، اعتراض کرتے تھے کہ اسلام عجیب مذہب ہے کہ اس نے 1 نمبر اور 2 نمبر کے مسائل بتائے، یہ مسائل بتانے کے ہوتے ہیں کیا؟ تو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا 1 نمبر اور 2 نمبر کے مسائل بھی بتانے کے لائق ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کسی بھی مذہب کے کامل اور مکمل اور سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ان مسائل کو بھی کھول کر بیان کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مذہب اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت ہے اور نشانی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری ہر سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ تو بات چل رہی تھی شادی کو سادی بنانے کے لیے، اور اس کا نقطہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نقطے ہٹا دیجئے تو شادی سادی بن جائے گی۔ تو یہ نقطے کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں۔ شادیوں کے جو مسائل ہیں اور جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں اور جو فہرست ہے کہ صاحب ہلدی سے لے کر شروع ہوگی تو پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہوگی، تو یہ ساری غیر ضروری چیزوں کو ختم کرنا ہے، اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اپنے معاشرے سے اس کو دور کرنا ہے، جب شادی سادی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ شادی صرف 3 چیزوں کا نام ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں، گڑھ لی گئی ہیں، اس کا دین سے، شریعت سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، تو جو حالات مسلمانوں پر آج ہیں اس سے بھی بدتر حالات آ سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہماری وفا اور ہماری کامیابی اور ہماری خیر اس میں ہے کہ ہم شادی کو سادی بنانے کی کوشش کریں، ورنہ جو حالات ہیں ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی، ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کا فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ یہ تماشا جب تک چلتا رہے گا، مسائل آتے رہیں گے، پریشانیاں آتے رہیں گی، مصیبتیں چلتی رہیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کا واحد علاج کیا ہے کہ شادی کو شادی کرنا ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ شادی صرف 3 چیزوں کا نام ہے، اس لیے ان 3 چیزوں کو یاد رکھیے اور اس کے علاوہ ساری چیزوں کو ترک کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ہر مسلمان تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، تبدیلی کرنا نہیں چاہتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب تبدیلی ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ تبدیلی ہونا چاہیے، امام صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلی ہونا چاہیے، لیکن تبدیلی کا آغاز میں اپنی ذات سے نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا سوچنے سے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سطح پر، اپنی جگہ رہ کر شادی کو سادی کیسے بنا سکتے ہیں اس کا آغاز یہیں سے کر دیجئے، تو انشاءاللہ شادی سادی ہو جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ شادی 3 ہی چیزوں کا نام ہے، ایک چیز ہے ایجاب و قبول، اور دوسری چیز ہے مہر، اور تیسری چیز ہے ولیمہ۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے، کوئی چیز فرمائے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز فرمائی کہ ایجاب و قبول، جس کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، نوشہ آتا ہے، قاضی صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، ایجاب و قبول کراتے ہیں، یہ شادی کا پروسیجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی کو مسجد میں کرنا، اس کا اعلان کرنا، اسی مقصد کے لیے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتے ہیں، ایک عنوان ہے لوگوں سے ملاقات کرنے کا۔ تو وہاں پر 2 چیزیں جو
مشاہدے میں آتی ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ ایک وہی جگہ ایسے رہ گئی ہے جہاں پر رشتے دار آ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ورنہ ہمارا حال یہ کہ آمنا سامنا ہوتا ہے لیکن ملنے کو تیار نہیں ہے، مسلمان سے اور رشتے دار سے۔ اس سلسلے میں ہم کو توجہ دینا ہے کہ اب مسلمان کے لیے ہمارے دل میں محبت اور احترام بھی ہونا چاہیے اور رشتوں کا لحاظ پاس کرنے کے لیے کہا گیا۔ قرآن مجید کی جو تیسری آیت وہاں پر پڑھی جاتی ہے جس میں کہا کہ یا ایھا الناس الی آخر الآیہ، اس آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رشتے ناتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رشتے ناتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جس کے حقوق ادا کیے گئے کہ نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو دو باتیں سمجھا دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں، تو آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ ہمیں رشتہ داری کو قائم رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے کہ چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ جڑ کر رہنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ مل کر رہنے کی کوشش کرے۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ رشتے ناتوں کا لحاظ پاس رکھو، ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے ناطے قائم کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے اور اس کے بدلے میں دو انعامات دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ایک تو عمر میں اضافہ ہوگا اور رزق میں بھی اضافہ ہونے کا وعدہ لیا گیا۔ تو جو چیز ہمارے گھر میں کنجی کے طور پر رکھی ہوئی ہے، وہ کنجی لے کر اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے بجائے لوگ ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے، تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے، تو تم کو چاہیے کہ تم رشتے ناطے نبھاؤ، ان کو بڑھاؤ، ان کو آپس میں جوڑو۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے ناتوں کو جوڑنے، قائم کرنے اور باقی رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وہ حدیث ہم سے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اب تک ہم نے اپنی رشتہ داری کو اگر نظر انداز کیا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے تو یہاں سے یہ اٹھ کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ کون؟ جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کو جوڑتا نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ رشتے تو بہرحال رشتے ہوتے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رشتے بہت اہم چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ جب آدمی اور رشتے دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جو آپس میں محبت کا تبادلہ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے کہ صاحب میرا رشتے دار مجھ سے مل رہا ہے اور وہ یہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ رشتے دار مجھ سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہم کو رشتے ناطے نبھانے کی ضرورت ہے، ان کو قائم رکھنے اور باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ شادی تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک چیز ہے ایجاب و قبول جو مسجد کے اندر ہوتا ہے، جس سے یہ بات نکلی کہ رشتہ داری کو بھی جوڑنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے مہر جو بیوی کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ ہمارے ترقی یافتہ دور میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے نوازا ہے اور عطا کیا ہے، آج بھی 50% لوگ مہر ادھار باندھتے ہیں۔ ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ صاحب ادھار کیوں باندھ رہے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے ابا کا ادھار تھا اور ہمارے دادا کو ادھار تھا، اس واسطے ہم نے بھی ادھار باندھا ہے۔ کس قدر مسلمانوں کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت حالات نہیں تھے تو ٹھیک بات تھی، کتاب ادھار باندھا گیا، لیکن آج حالات ہیں شادیوں میں بے دریغ پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے، غیر ضروری کام کیے جا رہے ہیں، اور ایک بیوی کا مہر جو نقد ہے اس کو ملنا چاہیے وہ ادھار باندھا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں صاحب والد صاحب نے ادھار باندھا تھا اس لیے میں نے وہ ادھار باندھا۔ تو اللہ کے بندو حالات نہیں تھے، ادھار باندھا تھا ٹھیک تھا، لیکن آج اللہ نے اگر نوازا ہے تو اپنی بیوی کے مہر کو نقد ادا کرنے کی فکر کیجیے، اللہ اسباب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے شادی کے لیے، وہ ہے ولیمہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور سنت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے
کہ سنت کو سنت کے طریقے پر کرنے سے اس کی برکتیں زندگی میں آتی ہیں۔ اگر سنت کے نام پر غیر ضروری کام کیے جائیں جیسے آج کل ہو رہا ہے تو شادیوں کے بعد بنتی نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ شادی میں منمانی کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، سنتوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، خوشیاں نہیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شادی کے بعد کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، خوشیاں عطا فرمائیں تو ہمیں شادی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سنت کے متعلق یہ کہہ رہا تھا کہ سنت کو سنت کے طریقے پر کرنے سے ہی اس کی برکتیں زندگی میں آتی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ایک ایجاب و قبول، دوسری چیز مہر، اور تیسری ہے ولیمہ۔ اس کے علاوہ شادی کے لیے کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام کرتے ہیں اور آپ وہ غیر ضروری ہیں، غیر شرعی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور سنت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہر خطبہ نکاح میں سنائی جاتی جس میں فرمایا کہ نکاح من سنتی، اور دوسری حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اب اس سنت کو سنت کے مطابق کریں گے تو زندگی میں اطمینان، سکون، چین، خوشیاں رہیں گی۔ اور سنت کے نام پر غیر ضروری کام کیے جائیں گے تو ان ساری چیزوں کے لیے انسان زندگی بھر ترستا رہے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی اہم ضروری بات ارشاد فرمائی، اور اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی سے اپنا لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، یعنی جیسے میں نے کہا ویسے نہیں کرتا ہے، یا جیسے میں نے کیا ہے ویسا نہیں کرتا ہے، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ویسا نہیں کرتا ہے، ویسا نہیں کہتا ہے، تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کہیں سمجھ جائیے کہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا۔ تو اگر ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، اس کی فکر کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے اگر نسلوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں، شادی کو شادی کیجئے، شادی کو آسان کیجئے۔ ان مسائل کی وجہ سے ہماری بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں بن بیائی گھروں میں بیٹھی ہوئی۔ اور آگے بڑھ کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان حالات کی وجہ سے ہماری کوئی بہن، کوئی بیٹی کوئی جرم کرتی ہے، کوئی گناہ کرتی ہے، تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں غلط کام کرنے پر آمادہ ہو رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ اگر ان حالات کو درست نہ کیا گیا اور حالات ایسے ہی چلتے رہے اور ہماری بیٹی نے، ہماری بہن نے کوئی جرم کیا، تو مجرم وہ نہیں ہے، مجرم میں ہوں، مجرم آپ ہیں، مجرم ہم سب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کو ہم نے ایسا مسئلہ بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسائل کا شکار ہے اور وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ تو ہمیں اپنی بہنوں پر، اپنی نسلوں پر احسان کرنا ہے، اپنی بہنوں پر، بیٹیوں پر احسان کرنا ہے۔ تو خدا کے لیے شادی کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا آپ سے کہ اگر شادی کو آسان کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہے، اور جس سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہو جائے، جس کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے کہ چاہت شامل ہو جائے، آپ کی مرضی اور آپ کی منشا شامل ہو جائے، اس کام کو عبادت کہا گیا ہے، اور وہ جب تک جاری رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر نازل ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے دوستوں سے اور بھائیوں سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے شادی کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے پاس ہو یہ رہا ہے کہ ہم نکاح کی ہر مجلس میں بیان سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، علماء کرام کی مشورے سنتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کہا آپ سے کہ نسلوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو خدا
اللہ کے لیے شادی فرمایا کہ شادی کو نکاح کو آسان کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان جو ہمیشہ اس جگہ سے کیا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ تشریف فرما ہے یہ ایک بہت بڑے ویلفیئر کاموں کا مرکز ہے, خدمت خلق کے فرمایا کہ کاموں کے انجام دینے کا ایک بہت بڑا مرکز. یہاں پر اتنے کام کیے جاتے ہیں کہ ان کاموں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, اس کا تعارف کرانے کے لیے مستقل ایک مجلس چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جمعہ سے پہلے اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اتنی ساری تفصیلات کو بیان کیا جائے. ان میں سے جو سب سے بہترین کام ہے, سب سے بڑا کام ہے اور سب سے اچھا کام ہے, خدمت خلق کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ کام ہے, وہ یہ ہے کہ اورنگ آباد کے تقریباً 15 سے 20 دواخانوں کے اندر وہاں کے مریضوں کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو کھانا یہاں سے بنا کر پہنچایا جاتا ہے. یقین جانیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اپنے مقام سے دوسرے مقام پر جا کر علاج کرنے کا موقع آ جائے, اللہ حفاظت فرمائے, تو ہمیں وہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری طرف سے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ صاحب یہ کام تو ہونا ہی اور ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کام لیتے رہیں گے, لیکن ہماری شمولیت اگر اس میں دامیں, درہمیں, سخنیں, تعاون کے اعتبار سے شامل ہو جائے تو ہم کو بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ کسی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے بڑی رقم درکار ہوتی, اور یہاں کے ذمہ داروں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں پر کوئی سفیر بھی متعین نہیں ہے جو شہر میں چندہ جمع کرتا ہوا پھرتا ہے. آپ لوگ جو تعاون دے دیتے ہیں اسی پر سارا نظام چلتا ہے, سارا دار و مدار چلتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر مریضوں کے لیے ہم دل کھول کر تعاون کریں, مدد کریں. یاد رکھیے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں قبر کیسے قبول ہو جائے گی اس کا اندازہ ہم کو اور آپ کو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو بیمار آتے ہیں, پریشان لوگ آتے ہیں, اگر ان کا تعاون ہو جائے, مدد ہو جائے اور ان کی دل کی گہرائیوں سے کوئی دعائیں نکل جائے تو پتہ نہیں زندگی میں کون سا کام ہمارا بن جائے. تو ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے. اور جہاں تک اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے, آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے, قرآن اس کی مثال دے رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا گیا, اس سے ایک پودا نکلا, وہ جھاڑ بنا, اس میں بالیں آئی, ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ نوازتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ہی مال کو میرے راستے میں کون سی نیت سے لگا رہا. جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے مال کو اللہ کے فرما کے راستے میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے ذہن سازی کی اور یہ فرمایا ہے کہ تم اپنا مال میرا مال کہتے رہتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے, میرا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جو مال اس کو ملا ہے وہ اس کا مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام. اور اگر بندہ اس کو صحیح راستوں میں خرچ کرتا ہے, صحیح کاموں میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, اس میں اضافہ فرماتے ہیں, برکت دیتے ہیں. اور اگر کنجوسی کرتا ہے, دیتا نہیں ہے تو جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے, بندے کو فائدہ نہیں ملتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم کو اور آپ کو سوچنا یہ کہ اللہ نے دیا ہے, اللہ کے راستے میں لگانا ہے, بدلے میں بہترین اجر مل رہا ہے. تو یہ اتنا عظیم بڑا سودا ہے, اچھا سودا ہے کہ اس سے اچھا سودا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ آدمی عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دے دیتا ہے وہ فرمائے کہ باقی نہیں رہتا ہے, اور اپنی ذات پر جو خرچ کر دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ ہم اور آپ سوچتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا. آپ کی خواہش پر حضرت عائشہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا 1/4 گوشت کا حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. یعنی اگر وہ 10 کلو تھا تو اس میں سے 7-8 کلو دے دیا گیا, تقسیم کر دیا گیا, 1-1.5 کلو باقی رکھا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہا کہ عائشہ ہم نے کہا تھا گوشت کے بارے میں کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش پر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا تھا, اس کا اکثر گوشت بانٹ دیا گیا ہے, ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم نے اپنے لیے جو رکھا ہے وہ بچ گیا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ بچ گیا ہے, اور جو ہم نے اپنے لیے واقع رکھا
ہے وہ نہیں بچنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو دے دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں پر خرچ کر دیا جاتا ہے وہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک کہ ہاتھ پیر سلامت ہے، ہوش و حواس باقی ہیں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے رہیے، یہی مال ہم کو اور آپ کو کام آنے والا ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں اس کے اندر تعمیر کا کام چل رہا ہے، یہ جو چھت آپ کو نظر آ رہی ہے گڑنے لگی ہے، یہاں سے ٹوٹنے پھوٹنے لگی ہے، اس کے اوپر بھی بہت سا خرچ آنے والا ہے۔ ذمہ داران نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اس سلسلے میں توجہ فرمائیے۔ اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے گھروں کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو جب میں نے اتنے عالیشان بندے بنا کر دیے ہیں تو آیا وہ میرے گھر کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا مال اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ جائے تو پتہ نہیں ہمارے لیے کیا خیر کے معاملے آ جائیں، کیا خیر کا فیصلہ ہو جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔